اور جب میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ بھی مجھے قبول کرے، وہ بھی مجھے قبول کرے۔ یہ نہیں کہ جب اس کی دعائیں قبول ہو جائیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، ترتیب دیکھیں آیت کی۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب کے مطابق بات ہو رہی ہے کہ جب میں اس کی دعائیں قبول کر لوں، اس کی التجائیں قبول کر لوں، اس کی حاجات پوری کر دوں، تو اب یہ نہیں کہ وہ بھاگ جائے، اب یہ نہیں کہ وہ میری راہ کو بھول جائے، وہ میری ذات کو بھول جائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے چاہیے کہ وہ میرے ساتھ رہے اور میرے ساتھ اس طرح رہے جس طرح دعائیں قبول ہونے سے پہلے وہ میری بارگاہ میں حاضر تھا۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ میری ذات پر ایمان رکھتا رہے۔ ایمان سے مراد وہ میری ذات کے ساتھ محبت کرتا رہے، یہ نہیں کہ کام پورا ہو گیا اور اب محبت ختم، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اسے چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میرے ساتھ رہے اور میری ذات کے ساتھ محبت بھی کرتا رہے۔ دعائیں قبول ہونے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کام بن جاتا ہے ہمارا، انسان کی عادت ہے، انسانی فطرت اور نیچر ہے کہ جب کام ختم ہو گیا، مطلب نکل گیا، تو رشتہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت وہ خالق ہے انسان کا اور انسان کی فطرت کو جانتا ہے، انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ انسان کی سرشت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ جب اس کا کام نکل جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ تو مجھے بھولنا اور نہ ہی میری محبت میں کمی آئے، نہ ہی میری محبت میں کمی آئے۔ جب انسان بھول جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بار 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 اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے بندوں کو یاد کرا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بھولنے والے، میری ساری نعمتیں لے کر پھر بھی بھول گیا ہے، ساری نعمتیں لے کر، ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بھولنے والے، ساری نعمتیں لے کر میں نے تجھے زندگی دی ہے، میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، میں نے تجھے دماغ دیا ہے، میں نے تجھے زبان دی ہے، میں نے تجھے کان دیے ہیں، میں نے تجھے جسم دیا ہے، میں نے تجھے عزیز دی ہے، میں نے دنیا کے اندر تیرے لیے نعمتیں دی ہیں، ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، ساری نعمتیں لے کر ماں غرک بربک الکریم، پھر بھی اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ کس شے نے تجھے اس دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اپنے رب کو یاد رکھ، اور جس انسان کو نعمتیں ملتی ہیں وہ اپنے منعم کو، نعمت کرنے والے کو یاد رکھتا ہے، اور جو یاد نہیں رکھتا گویا وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں، جو اپنے موسم کو بھول جاتا ہے۔ خطاب ہے انسان سے، یا ایھا الانسان، کوئی انسان وہ ہے جو اس کی نعمتوں کو یاد رکھے اور شکرانہ ادا کرے، اور جو اس کی نعمتیں لے کر پھر اسے بھول جاتا ہے گویا وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں ہے، کوئی اور بڑا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ وہ انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمتیں لے کر پھر اس کا شکر ادا کرے، کبھی راتوں کو قیام کرے، کبھی دن کو روزہ رکھے، کبھی تسبیحات پڑھے، کبھی اس کا ذکر کرے، کبھی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے، کبھی آنسو بہائے، کبھی راتوں کو قیام کرے اور اس کا شکر ادا کرے، یا اللہ کہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں نعمتوں پر تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ہر سانس پر۔ سانس ایک اندر جاتا ہے اور ایک باہر جاتا ہے، ہر سانس پر شکر ادا کرے۔ کیوں؟ حضرت امام
وہ انسان کو خوشی عطا کرتا ہے، فرحت دیتا ہے۔ جو سانس اندر جاتا ہے وہ انسان کو فرحت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اور جو سانس باہر آتا ہے وہ ممد حیات ہے، وہ انسان کی زندگی کے اندر مدد کرتا ہے۔ سانس اندر نہ جائے انسان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، سانس باہر نہ آئے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر سانس پر شکر ادا کرے، جب اس کا سانس باہر آئے پھر بھی اللہ کہے، اور جب سانس اندر جائے پھر بھی ہوں کہے، پھر بھی ہوں کہے، کیونکہ سانس اندر جا رہی ہے خوشیاں مل رہی ہیں، سانس باہر آ رہی ہے اسے زندگی